اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد سلام علی روضۃ حل فیہا اماما یباہی بہ الملک والدین، سلام ہو اس روزہ پر جس میں دفن ہے وہ امام کہ جس پر ملک و دین کو فخر ہے۔ آئیں امام علیہ السلام سے توسل کریں، یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدای حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ صاحبان ایمان، یہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے دن ہیں۔ آئیے امام علیہ السلام کے معجزات، امام علیہ السلام کے مناجات اور امام علیہ السلام کے ظاہر کی فضیلت اور اس کے لیے جو امام علیہ السلام نے 3 مقامات پر آنے اور زیارت کرنے کے بارے میں بیان فرمایا ہے، وہ بیان کرنا ہے۔ سرکار امام رضا علیہ والسلام کی قبر مبارک زائرین کے لیے، مومنین کے لیے، مومنات کے لیے مشکلات کے حل اور پریشانیوں کے دور اور حاجات کے پورا ہونے کے لیے ایک بہترین مرکز ہے۔ ویسے قبور اولیاء اور مقامات مقدسات بڑی بابرکت ہوتی ہیں، روحانیات کے لیے، عبادات کے لیے، مناجات کے لیے، توسل کے لیے، اور ان ہستیوں سے توسل کرنا، ان کی زیارت کرنا نہ فقط جائز ہے بلکہ رائج بھی ہے، شرعاً بھی اس کی مدح کی گئی ہے۔ تو صاحبان ایمان، مومنین مومنات، امام رضا علیہ السلام کی جب ولادت کے ایام تھے، کون امام؟ جو شاہ خراسان ہیں، جو امام ضامن ہیں، غریب الغرباء ہیں، انیس النفوس ہیں، سلسلہ امامت کے 8ویں اور نسب معصومیت کے 10ویں چراغ، جنہیں عالم آل محمد کہتے ہیں۔ کون؟ امام رضا علیہ السلام۔ وہ امام رضا علیہ السلام جن کی والدہ بی بی فرماتی ہیں کہ جب میں حاملہ تھی تو اس وقت، اس مدت میں میں بالکل حمل کے وزنی ہونے کا احساس نہیں کرتی تھی، اور رات کو سوتے وقت میں اپنے پیٹ سے تسبیح و تحلیل و تقدیس کی آوازوں کو سنا کرتی تھیں۔ یہ کس کی تسبیح و تقدیس اور تحلیل کی آوازیں تھیں؟ بطن جناب مادر امام رضا علیہ السلام میں امام رضا علیہ السلام کی تھیں۔ امام رضا علیہ السلام کہ جو اللہ کی طرف سے نسب شدہ امام ہیں، اپنی ماں کے بطن میں تسبیح و تحلیل و تقدیس کیا کرتے تھے، بی بی بھی سنا کرتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام کی والدہ فرماتے ہیں کہ جب میرے بیٹے یعنی امام رضا علیہ السلام دنیا میں آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر سر کو آسمان کی طرف بلند کیا تو اس وقت ان کے لب حرکت کر رہے تھے، گویا وہ اپنے اللہ سے مناجات کر رہے تھے۔ اسی حالت میں امام رضا علیہ السلام کے بابا مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام آئے اور بی بی فرماتے مجھ سے فرمایا کہ ہنیئن لکے کرامت ربک عز و جل، اللہ کی طرف سے تم پر یہ عزت اور احترام تم کو مبارک ہو۔ اسی وقت بی بی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو ان کے والد کو دیا تو انہوں نے امام رضا علیہ السلام کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور نہر فرات کے پانی کو گھٹی میں پلایا۔ تو یہ گھٹی کا جو رواج ہے آج کل کا نہیں ہے، ائمہ علیہ السلام کے دور سے چلتا آ رہا ہے۔ سرکار امام رضا علیہ السلام 3 مقامات پر اپنے زائر کو زیارت کرانے آئیں گے۔ کون سے 3 مقامات؟ فرماتے من زارنی علی بعد داری اتیتہ یوم القیامہ فی 3 مواطن حتی اخلصہ من احوالہا۔ والا فرماتے ہیں جو کوئی وطن سے دور پردیس میں میری زیارت کرے گا، قیامت کے دن میں 3 مقامات پر اس کی زیارت کو آؤں گا، اور فرماتے ہیں اسے وحشت سے نجات دلاؤں گا۔ مولا کون سے وہ 3 مقامات؟ فرماتے ہیں پہلا مقام، نامہ اعمال کو دائیں اور بائیں ہاتھ میں
دینے کے وقت میں آؤں گا۔ دوسرا مقام فرماتے ہیں پل صراط پر میں آؤں گا۔ تیسرا اور آخری مقام فرماتے ہیں اعمال کے حساب و کتاب کے وقت اپنے ظاہر کی زیارت کرنے اور اسے نجات دلانے کو آؤں گا۔ تو صاحبان ایمان، ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کے ثواب کے سلسلے میں بہت زیادہ احادیث روایات ائمہ علیہ السلام سے وارد ہیں، جن میں زیارت کا بہت زیادہ اجر و ثواب بیان فرمایا ہوا ہے۔ تو انہی حدیثوں میں سے یہ حدیث بھی جس میں یہ 3 باتیں آئی ہیں کہ جس میں خود امام رضا علیہ السلام اپنے ظاہر سے ایک بار زیارت کرنے کے بدلے 3 بار حساس مقامات پر زیارت کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ یہ تینوں مقام ہر انسان کے لیے بہت زیادہ سخت اور ہولناک ہیں، اور امام رضا علیہ السلام ان 3 مقامات پر اپنے ظاہر کے دیدار کو اور ان کی نجات کو تشریف لائیں گے اور ان کو مشکلات سے نکالیں گے۔ تو لہٰذا ہر امام رضا علیہ السلام کے ظاہر کو ان کے حق کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے، تاکہ امام علیہ السلام بھی ان 3 مقامات پر اس کے دیدار اور زیارت کو آئیں۔ تو صاحبان ایمان سے عرض ہے، اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔